اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہے یعنی مالدار بھی ہے اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہے۔ ناظرین، تو وہ عرض کرنے لگا کہ حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کرے۔ ناظرین، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پٹی ہوئی تھی۔ ناظرین، وہ شخص فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگا، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے کہ 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں اب پھر کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ناظرین، وہ شخص کہنے لگا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ ناظرین، وہ شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگے گا تو پھر میں کیا حوالہ دوں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں نہیں کرتا اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت نہیں۔ ناظرین، وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتے پوچھتے میں نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے کہ دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے ناظرین کہ میں نے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ مجھے دے گا؟ ناظرین، وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ناظرین، اور مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ معاف کرنا کہ بچوں کو ذرا ایک بات سمجھنی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ناظرین، ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر کے اندر لے جا کے بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ ناظرین، وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، لیکن میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ ناظرین، وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔
ناظرین وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیہ رکھوا دی ہے، اور تم پیدل آئے تھے تو اب یہ اونٹ لے کر جانا۔ ناظرین وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراً سے کہا کہ حضرت یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ واپس کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے۔ ناظرین وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضرت آپ نے مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو مجھے کیا دے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد عیش اور مستی کرے، میرے مالک نے مجھے اتنا مال سے اسی لیے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکروں کی نوکری کروں۔ ناظرین وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا۔ ناظرین وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑھو۔ ناظرین یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے سرکار عالم کے دوستوں کا جس نے اپنے مال و جان سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستوں کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ناظرین اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔